بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے شفا کا ایک وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں، اور میری یہ دعا ہے کہ وظیفہ جو بھی کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ بچوں، یہ وظیفہ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی یہ وظیفہ کریں جن کے گوڈوں میں درد ہے، جن کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یا جن کا جسم کمزور ہے اور وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ یہ وظیفہ 2 سے 3 حصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اپنے بڑوں کی حفاظت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں کہ ان کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ، دوائیوں میں طاقت ہے ہی نہیں، دوائیوں میں طاقت کہاں ہے؟ دوائیوں میں طاقت نہیں ہے۔ دوائیوں کے ساتھ اس روحانی وظیفے کو کریں تو دوائیاں اور روحانی دعائیں مل کر ہمارے بزرگوں کو، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے والدین کو ایک شفا کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے میں سب بچوں کو ایک بات بولتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی جتنی خدمت ہو سکے آپ لوگ کریں، اور اس راز کو اپنائیں۔ یہ راز ہی ہے، کوئی کسی کو دیتا ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی کو کیوں دے؟ کوئی نہیں دیتا کسی کو۔ میں زیادہ بولتا ہوں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اتنا نہ بولا کریں، ٹھیک ہے، تو لوگ برا نہ منا جائیں، یا لوگ برا منا جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو مجھے بولا یار بس کرو، آگے وظیفہ تو بتاؤ۔ تو بات دراصل بیٹا یہ ہے کہ جب تک میں آپ کو وظیفہ بتا کے میں چپ ہو جاتا ہوں، ویڈیو میں بند کر دیتا ہوں، جب تک میں آپ کو تفصیل نہیں بتاؤں گا تو آپ کو بیٹا کیسے پتا چلے گا کہ اس کو کون کون لوگ کر سکتے ہیں اور کون کون لوگ اس کو کریں گے، شفا ملے گی کس کس کو، اور یہ کس کس کام کے اندر شفا ملے گی۔ اس لیے پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہم نے استخارہ کروایا ہے تو لہٰذا کس نے کوئی جادو کر دیا ہے، اور جادو جو ہے وہ جس کی وجہ سے یہ جسم میں تکلیف ہے یا جسم میں طاقت نہیں ہے، یہ جو بیماری ہے وہ جا نہیں رہی ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہے۔ تو میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جگہ جگہ سے استخارے کروا کے آئے ہیں تو کالا علم، ہر ایک نے بولا کہ کالا علم ہے۔ اور جب میں استخارہ کرتا ہوں تو میرے حساب میں میرے استخارے کے اندر آتا ہے کہ کالا علم نہیں ہے۔ تو بیٹا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آگے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ پاگل ہیں کیا، وہ ان لوگوں نے مجھے کالا علم بولا ہے۔ تو دیکھو بیٹا آپ خود سوچو، ان لوگوں نے اگر آپ کو کالا علم بولا ہے تو ان لوگوں نے آپ سے پیسے بھی مانگے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بولا کچھ نہیں ہے، میں نے تو آپ سے پیسے نہیں مانگے، اس کا مطلب ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو وہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو حقیقت بتائی ہے۔ تو حقیقت کو ہضم کرنے کی بیٹا کوشش کرو۔ ہر چیز کالا علم، ہر چیز کے اوپر ہر جگہ پہ کالا علم نہیں ہوتا، انسان کی خود کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ آج کل تو 40 سال سے بندہ اوپر چلا جائے تو اس کو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، گوڈے میں درد شروع ہو جاتی ہے، مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ 30 سال کے لڑکے کو، 20 سال کے لڑکے کو میں نے شوگر ہوتے دیکھی ہے، بلڈ پریشر ہوتے دیکھا ہے۔ تو بلڈ پریشر، شوگر، یہ تمام بیماریاں جو ہیں یہ پوری دنیا میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اوپر کالا علم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جوانی میں مر جائے تو وہ سیدھا سا ایک حل ہے جی اس کے اوپر کوئی کالا علم ہو گیا تھا، اس وجہ سے مر گئے ہیں۔ اور بعض تو یہ مان کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر کالا علم ہے جو کبھی دور نہیں ہوگا، وہ آپ کا وہم ہے، وہ حقیقتاً کبھی دور نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے کرم ہوگا۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اتنا پانی لے لو جو آپ پورے دن میں 5 سے 6 گلاس پانی آپ لوگ پی سکو۔ اپنے بزرگوں کے لیے اتنا پانی کسی جگ میں، کسی بوتل میں لے لو۔ اب اس کے اوپر 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف آپ نے ایک بار پڑھ کے ایک پھونک مارنی ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے دوسری پھونک مارنی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے تیسری پھونک مارنی ہے۔ ایک تو آپ یہ وظیفہ کریں اور یہ ذہن میں یہی ہو کہ ان کو بلڈ پریشر نہ ہو اور ان کے جسم میں طاقت پیدا ہو، ان کی بیماریاں ختم ہو۔
مسئلے مسائل ان کے جو ہے وہ ختم ہو۔ یہ تو ہو گیا بیٹا ایک وظیفہ، آپ یہ ان کو پینے کے لیے دیں۔ اب آ جائیں کوئی بیماری شدت میں ہے، کوئی بزرگ ہے بہت بیمار ہے، دوائیاں اپنا اثر نہیں کر رہی، تو اس کے لیے یہ 333 مرتبہ سورۃ فاتحہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے پانی کے اوپر۔ 333 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے اوپر 3 دم کریں، 3 دفعہ پھونک ماریں اور اس پانی کو روزانہ پینے کے لیے دیں۔ یہ کم از کم آپ 40 دن تک وظیفہ کریں۔ جو میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ 40 مرتبہ بولا ہے وہ بھی 40 دن کرنا ہے، اور جو سورۃ فاتحہ کا میں نے دوسرا وظیفہ بولا ہے 333 مرتبہ پڑھنے کا پانی کو، بیٹا یہ بھی آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ ایام کے دن نکال کے دوبارہ شروع کر لیں۔ اب آ جائیں اس کے تیسرے حصے کی طرف۔ تو جو تیسرا حصہ ہے میرا بچہ وہ بہت اچھا ہے، وہ ذاتی طور پہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ مجھ سے یہ تیل بھی لے کے جاتے ہیں، اب یہ نہیں سمجھنا بالکل بھی کہ میں تیل بیچنے کے لیے آ گیا، میں تیل بیچنے والا بندہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ہمیں جانتے ہیں نا وہ چپ کر کے آتے ہیں اور تیل لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو تیل بنانے کا طریقہ بتانے لگا، روحانی تیل جس سے شفا ہوگی ہر قسم کی، کہیں بھی درد ہے، چاہے وہ گوڈوں میں ہے گٹوں میں ہے، میرے خود گوڈوں میں درد ہے، میں خود، میرا بیٹا اس کی مالش کرتا ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ گوڈوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کہیں بھی، یہ گردن کے پیچھے درد ہے، کہیں بھی درد ہے، ایون کہ کسی کے جسم میں طاقت نہیں ہو رہی اس کو بھی مالش کی جا سکتی ہے اس تیل کی۔ زیتون کا تیل لے لیں یا سرسوں کا تیل لے لیں، اگر صرف گوڈوں کی اور ٹانگوں کی مالش کرنی ہے تو اس کے لیے زیتون کا تیل لے لیں، نہیں تو سرسوں کا تیل لے لیں۔ پھر مجھے لوگ بولیں گے بڑا مہنگا خرچہ بتا رہے ہیں آپ۔ اس کے اوپر آپ نے سورۃ فاتحہ شریف 3 دن کا وظیفہ ہے، 334 ایک دن پڑھنی ہے، دوسرے دن پھر 334، تیسرے دن پھر 334، یہ ٹوٹل بن جائے گی 1000 مرتبہ۔ جب 1000 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف اس کے اوپر آپ پڑھ لیں تو اس کو آپ گوڈوں کے اوپر مالش کریں اور ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جتنی دیر مالش کرنی ہے اتنی دیر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھتے رہنا ہے، اور یہ کم از کم جو ہے 20 سے 25 منٹ اس چیز کی مالش آپ کریں۔ پہلی ہی مالش کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میاں جی نے کتنے خلوص کے ساتھ اور کتنے دل کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ بھی ایڈ کر لیں، وہ یہ ہے کہ یا اللہ، یا سلام، یا قوی، یا مقیت، اے اللہ سلامت رکھ، یا قوی میری قوت کو، یا مقیت پورے جسم کی قوت کو۔ یہ بھی 1100 مرتبہ پڑھ کے اس تیل کو دم کریں، وہ تیل ایکٹیویٹ ہو جائے گا، وہ تیل اپنا کام کرنا شروع ہو جائے گا، تو تسی پلوان بن جاؤ گے، پلوانوں کی طرح مالش کرو، اللہ خیر کرے گا۔ بقایا اب میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی کہ جو لوگ راستے سے بھٹکاتے ہیں ان لوگوں سے بچو، ان لوگوں سے بچو۔ ہر جگہ پتر کالا علم نہیں ہوندا، ہر جگہ تے کوئی ہوائی چیز نہیں ہوتی، کوئی اللہ کی طرف سے بھی بیٹا کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ میں خود بیمار رہتا ہوں، اب میری آنکھ میں یہ دانہ نکلا ہوا ہے تو میں بول دوں کہ بیٹا میرے اوپر کالا علم ہو گیا یا مجھے کوئی نظر لگ گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی ہے، زندگی بیٹا جب چلتی ہے نا، آپ جب زندگی گزارتے ہو، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، پر اے مطلب نہیں ہے گا کہ بس ٹھیک ہے کس نے دیکھ لیتا تو ہو گیا، بس کسی نے، میں تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی اولاد کو کوئی ایک دفعہ دیکھ لینا تو وہ کہتے ہیں لو جی یہ وہ بندے نے دیکھا تھا تو وہ نظر لگ گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے، کالا علم ہوتا ہے، پر ہر ایک پہ، ہر جگہ پہ وہ حضرت صاحب نہیں گھستے۔ کالا علم جو ہے وہ ہر جگہ نہیں گھستا کہ ٹھیک ہے تمہارے اوپر ہو گیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں مجھے کہ جی وہ میری والدہ پہ تھا نا، وہ فوت ہو گیا تو وہ کالا علم جو ہے نا وہ اب میرے پہ آ گیا۔ تو بھائی کالا علم ہے وہ ان کے اوپر سے پھدک کے تمہارے اوپر آ گیا، پھر تمہارے اوپر سے پھدک کے وہ کہیں اور چلا جائے گا۔ او بھائی یہ کالا علم ہے کہ باندر ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں، اس طرح نہ کرو، خدا دا نہ ہے جی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ساروں کو ہدایت دے، اور ان کو بھی ہدایت دے جو غلط استخارے نکال کے دنیا کو لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارہ سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔